جنرل یحییٰ کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایسا رنگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروس آف پاکستان سے استعفیٰ دے دیا۔ عمر کے لحاظ سے اس وقت میری ملازمت کے 8 یا 9 برس باقی تھے۔ دراصل شروع سے سول سروس میرے لیے بازیچہ اطفال کی حیثیت رکھتی تھی۔ ملازمت کے دوران میں نے پہلے بھی 4 بار استعفیٰ دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پہلی بار جب استعفیٰ پیش کرنے کی ضرورت پڑی، اس وقت مجھے ICS میں داخل ہوئے فقط 10 ماہ گزرے تھے۔ اس کے بعد دوسری بار صدر سکندر مرزا اور پھر تیسری بار فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ملازمت سے استعفیٰ دینے کا شوق چرایا۔ ان دنوں پیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ چند ماہ بیشتر میں اس بورڈ کا رکن منتخب ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر اپنی ذاتی حیثیت سے منتخب ہوتے تھے۔ پیرس پہنچ کر میں نے عفت اور ثاقب کو بھی پاس بلا لیا اور جنرل یحییٰ خان کو CSP سے استعفیٰ بھیج دیا۔ 1 برس بعد میرا استعفیٰ تو منظور ہو گیا، لیکن میری پینشن 3 برس تک بند رہی۔ یہ طویل عرصہ ہم نے انگلستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں بسر کیا۔ ہر سال اپریل اور اکتوبر کے مہینوں میں پیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوتا تھا۔ ہر اجلاس 4 سے 5 ہفتے جاری رہتا تھا۔ وہاں کسی نہ کسی طرح تنگی سے گزارا کر کے میں اپنے روزانہ الاؤنس کا کچھ حصہ بچاتا تھا اور واپس آ کر یہ رقم عفت کے حوالے کر دیتا تھا، جس سے وہ اگلے 6 ماہ تک گھر کا کاروبار چلاتی تھی۔ ان تھوڑے سے پیسوں سے وہ گھر بھی سنبھالتی تھی، آنے جانے والے مہمانوں کو بھی بھگتاتی رہتی تھی۔ ثاقب کی عمر ان دنوں 8 برس کے قریب تھی۔ اسکول جانے کے لیے عفت ہر صبح اسے بس کا کرایہ دیتی تھی۔ ایک روز باد و باران اور برف باری کا طوفان تھا۔ جب اسکول بند ہونے کا وقت ہوا تو میں بس کے اسٹاپ پہ جا کے کھڑا ہو گیا تاکہ ثاقب کو اپنے ساتھ لے آؤں۔ کئی بسیں گزر گئیں، لیکن ثاقب کسی بس سے نہ اترا۔ کچھ دیر بعد دیکھا وہ دور فٹ پاتھ پر افتاں و خیزاں طوفان کے تھپیڑوں میں لڑکتا پیدل آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ بس میں کیوں نہیں سوار ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ہر روز اسکول سے پیدل آتا ہے، بس کا کرایہ بچا کر بچوں کا ایک پسندیدہ رسالہ خرید لیتا ہے۔ میں نے عفت کو یہ بتایا تو وہ لمحے بھر کے لیے تو خوش ہوئی، پھر بے اختیار رو پڑی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تھوڑے سے پیسوں میں پورا گھر چلانا عفت کی مہارت تھی، لیکن رفتہ رفتہ اگدا کھلا کہ وہ مجھے، ثاقب کو اور مہمانوں کو تو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، لیکن روایتی مشرقی خواتین کی طرح اپنی ذات پر نفس کشی اور اثار سے کام لیتی تھی۔ یہ راز یوں افشا ہوا کہ اچانک اس کی صحت گرنے لگی۔ میں نے ہسپتال جا کر طبی معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ اس کے گردوں کا نظام بگڑ گیا ہے۔ پے در پے آپریشنوں کی وجہ سے اس کے گردے پہلے ہی کمزور تھے، لیکن اب ڈاکٹروں کی تشخیص تھی کہ مرض کی یہ پیچیدگی غذا کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ایمن آباد والی چندراوتی کی طرح عفت کے بدن کا کندن بھی سنار کی کٹھالی میں پگھل کر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ میں اسے پھر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کا مشورہ تھا میں اسے امریکہ لے جاؤں، جہاں ان دنوں اس مرض کے کامیاب آپریشن ہوئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا پراویڈنٹ فنڈ مجھے ادا کیا جائے تاکہ اپنی بیوی کا علاج کرانے کے قابل ہو سکوں، لیکن 3 برس بعد جب مجھے میری پینشن ملنا شروع ہوئی، اس وقت تک عفت کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ انگلستان میں یہ 3 برس میرے لیے بڑے سبق آموز ثابت ہوئے۔ بنی نوع انسان کی طوطا چشمی کے علاوہ اس کی مروت، رواداری اور خلوص کا بھی تجربہ حاصل ہوا۔ میرے استعفے کی خبر پھیلی تو ایمبیسی کے اسٹاف کی اکثریت میرے سائے سے بھی دور بھاگنے لگی۔ ان میں کچھ افسر ایسے بھی تھے ماضی میں جن کی میں نے کچھ مدد بھی کی تھی۔ سفارت خانے میں ایجوکیشن کونسلر تنویر احمد خان مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ اور ان کی بیگم رشیدہ بیگم مجھے اپنے گھر لے جایا کرتے اور بڑی عزت افزائی کرتے۔ میرے دوست اور رفیق کار محمد سرفراز کے برادر نسبتی نسیم غوری کی یاد بھی میرے دل میں ہے۔ وہ امیر کبیر گھرانے سے تھے۔ ان کا وسیع کاروبار ہندوستان، پاکستان، جرمنی اور انگلستان میں تھا۔ لندن کے مضافات میں ان کا خوبصورت شاندار فلیٹ ہے۔
وہ انہوں نے ہمارے حوالے کر دیا، جس میں ہم کئی ماہ رہے۔ بعد ازاں پہلے ہم نوٹنگم پھر جلنگم کے قریب وگمور نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے۔ نسیم نے ہمیں ایک چھوٹا سا مکان خریدنے کے لیے 6,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم قرض حسنہ کے طور پر دے دی، جس کی رسید تک نہ لی۔ 1972 میں جب ہم پاکستان آنے لگے تو یہ مکان بیچا۔ اس وقت تک ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی تھی، اس لیے مکان کی قیمت زیادہ ملی، لیکن نسیم غور نے اپنے قرض حسنہ کے فقط 6,000 پاؤنڈ ہی واپس لینا منظور کیے۔ جب کبھی وہ لندن آتے تھے تو وگمور سے ہمیں اپنی کار میں بٹھا کر فلیٹ لے جاتے تھے۔ انواع و اقسام کے پاکستانی کھانے پکانے میں انہیں مہارت تھی۔ بارہا انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے لذیذ کھانے پکا کر کھلائے۔ ثاقب سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ثاقب بھی آج تک ان کا گرویدہ ہے۔ اس زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد بھی لندن میں مقیم تھے۔ وہ ریجنٹ پارک والی مسجد کمیٹی کے ڈائریکٹر تھے اور وہیں بالائی منزل کے کمروں میں رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار ہمیں اپنے ہاں کھانے پہ مدعو کیا۔ نوابی طرز کے خوش ذائقہ کھانے وہ خود پکاتے تھے۔ عفت نے انہیں باورچی خانے میں ہانڈیاں پکاتے دیکھا تو اس کے آنسو آ گئے کہ اتنا بڑا رئیس اور تحریک پاکستان کا ممتاز کارکن خود باورچی خانے میں کام کر رہا ہے۔ وفات تک انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا ہی برتاؤ رکھا۔ اس طرح کی روشن مثالوں کے برعکس لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ذمہ دار افسر کا رویہ بھی قابل ذکر ہے۔ ان حضرت کو میں لاہور میں ایک معمولی سے عہدے سے اٹھا کر ایوان صدر میں لایا تھا۔ ترقی پہ ترقی کرتے وہ لندن میں ہمارے سفارت خانے کے ایک اہم شعبے کے سربراہ بن گئے۔ جب تک تو میں ملازمت میں رہا، وہ اور ان کی بیگم وقت بے وقت میری اتنی خوشامد اور خاطر کرتے کہ مجھے الجھن اور پریشانی ہوتی، لیکن جو ہی میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا انہوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ پورے 3 برس انہوں نے میرے ساتھ ٹیلی فون تک پہ بات نہ کی۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً لندن کے اردو اخبارات اور پاکستان میں 1-2 اخباروں میں میرے خلاف من گھڑت خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے خلاف ہر خبر چھپوانے کے لیے 5 سے 10 پاؤنڈ معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ مجھے شک ہے یہ مہم انہی حضرت کی سرکردگی میں چل رہی تھی۔ واللہ عالم، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمانہ۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے مجھے یونیسکو کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح کھنگالنے کا موقع نصیب ہوا۔ مجموعی طور پر میں نے اس کا اندر اور باہر کھوکھلا پایا۔ اقوام عالم میں تعلیم، سائنس اور ثقافت کی تعمیر و ترقی کے لیے UNO کا جو ادارہ پیرس میں قائم ہے اس کا نام یونیسکو ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امن و امان کو فروغ دینے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی، لیکن یہ انجمن کفن چوروں کی جماعت ثابت ہوئی۔ اقوام عالم کی بہت سی قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے جنیوا میں دم توڑ دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نو UNO نے جنم لیا۔ اس ادارے کا رہنما اصول جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی بھینس زبردستی لے جاتا ہے تو UNO فوراً جنگ بندی کا اعلان کر کے فریقین کے درمیان سیز فائر لائن کھینچ دیتا ہے۔ جنگ بندی کے خط پر UNO کی نامزد فوج اور مبصر متعین ہوتے ہیں جو اس بات کی نگہداشت کرتے ہیں کہ بھینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ پہنچنے پائے۔ اس کے بعد یہ معاملہ جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں ڈھل کر پابندی کے ساتھ UNO کے سردخانے میں جمع رہتا ہے۔ یونیسکو اسی کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے بجٹ کا تقریباً 2/3 حصہ پیرس میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے اسٹاف پہ خرچ کرتا ہے اور باقی 1/3 حصہ ساری دنیا میں تعلیم، سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگاتا ہے۔ یعنی سارے عالم میں 30 روپے کے تعلیمی، سائنسی، ثقافتی پروگراموں پہ عمل کرنے کے لیے یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں بیٹھے ہوئے اسٹاف پر 70 روپے خرچ کرتا ہے۔ شروع میں یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر ایک 5 منزلہ عمارت میں تھا۔ جوں جوں بجٹ بڑھتا گیا اس کے عملے میں اضافہ ہوتا گیا۔ UNO کے دیگر بین الاقوامی اداروں کی طرح یونیسکو کی خود مختاری بھی ہر نوعیت کے احتساب سے بالا تر ہے۔
اکتوبر 1968 میں مجھے پاکستانی وفد کا سربراہ بنا کر یونیسکو کی جنرل کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا تقریباً ہر ملک کے وفد کا قائد ڈائریکٹر جنرل کے خلاف بڑھ چڑھ کے تنقید کرتا ہے، لیکن اسٹیج پر آ کر اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے۔ ریاکاری کی اس بدعت کو توڑنے کا موقع میرے ہاتھ آیا تو میں نے اپنی تقریر میں اعداد و شمار اور حقائق اور شواہد کو بنیاد بنا کر بد نظمیوں، ناانصافیوں، فضول خرچیوں اور عیاشیوں کا تفصیل سے پردہ چاک کیا۔ چند لمحے تو حال میں سناٹا چھایا رہا، اس کے بعد تالیوں کے ساتھ ایک ایک فقرے کی پذیرائی ہوئی۔ اس کانفرنس کے دوران ایگزیکٹو کی چند خالی نشستوں کے لیے انتخاب منعقد ہونے والا تھا۔ ایک نشست کے لیے میں بھی امیدوار تھا۔ ہندوستان، روس اور امریکہ تینوں میری مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ ہندوستان تو صرف اس لیے میرے خلاف تھا کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن روس اور امریکہ کے پاس ناراضگی کی مشترکہ وجہ یہ تھی کہ چین کو یونیسکو کا ممبر بنانے کی مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو شکایت تھی کہ یروشلم اور مقبوضہ عرب علاقوں میں اسلامی تاریخی آثار اور اسلامی ثقافت کے نشان کو مسخ کرنے اور مٹانے پر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اس پر یہ کہ اب ڈائریکٹر جنرل بھی میری مخالفت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ان مخالفانہ قوتوں کے مقابلے میں میرا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ نسیم انور بیگ نے اپنا اثر و رسوخ میرے حق میں بے دریغ استعمال کیا اور اپنے دفتر کا کمرہ عملی طور پر میری انتخابی مہم کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ انہی دنوں عرب ممالک نے کانفرنس میں یہ قرارداد پیش کر رکھی تھی کہ یونیسکو میں انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی اور روسی زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوامی زبان کا درجہ دیا جائے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک اپنے حواریوں سمیت اس تجویز کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ کسی قدر تیاری اور محنت کے بعد میں نے ہر موقع پر عربی زبان کے حق میں ایسی تقریریں کی کہ عرب ممالک کے وفود نے مطمئن ہو کر یونیسکو میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی مجھے معلوم ہوا کہ ہر طرح کے دباؤ اور مخالفت کو نظر انداز کر کے عرب ممالک کا پورا گروپ ایگزیکٹو بورڈ کے الیکشن میں مجھے ووٹ دینے پر رضامند ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے گروپوں کی جانب سے بھی یہی اشارے ملے کہ وہ میرے حق میں ووٹ دینے پر متفق ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ایگزیکٹو بورڈ میں وہ ایک ایسا شخص بھیجنا چاہتے تھے جو ڈائریکٹر جنرل کی بدعنوانیوں پر کھل کر بات کر سکے۔ یہ سارے اندازے اور قیاس آرائیاں محض طفل تسلیاں تھیں۔ اصل بات صرف یہ تھی کہ اللہ کا فضل شامل حال رہا اور جب الیکشن ہوئے تو 117 میں سے 91 ووٹ حاصل کر کے میں 6 برس کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر منتخب ہو گیا۔ اس ادارے کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ اس کے زیر سایہ تقریباً 2,500 ہزار ملازمین پیرس کے سیکرٹیریٹ میں اور تقریباً 1,500 افراد دنیا کے دوسرے حصوں میں اچھی تنخواہوں پر آرام سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد عمدہ پینشن پاتے ہیں۔ یونیسکو کے اسی ایک کام کو غالباً اس کا سب سے بڑا فلاحی اور تعمیری درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک بار نوجوانوں کے مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے یونیسکو کے زیر اہتمام پیرس میں ایک سیمینار منعقد ہوا۔ اس میں دنیا بھر سے جو نمائندے مدعو کیے گئے ان سب کی عمر 60 برس سے اوپر تھی۔ ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے میں بھی شریک ہوا۔ میری عمر بھی اس وقت 51 برس کے قریب تھی۔ اس کے باوجود میں اس سیمینار کا سب سے کم عمر ڈیلیگیٹ تھا۔ میں نے افتتاحی اجلاس میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا کہ یہ انتہائی غیر نمائندہ اجلاس ہے کیونکہ 50-60 برس سے اوپر والی عمر کے لوگ آج کل کی جوان نسل کے مسائل سمجھنے اور حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تماشائیوں میں سے کچھ نوجوان کود کر حال میں آ گئے۔ انہوں نے الٹیمیٹم دیا جب تک نئی نسل کے نمائندوں کو سیمینار میں شامل نہیں کیا جاتا وہ اجلاس کی کارروائی کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبوراً ان کی شرط مانی گئی اور نوجوانوں کی بعض تنظیموں کے نمائندوں کو سیمینار کے اجلاس میں شامل کر لیا گیا۔ فلسطینی مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر یروشلم، دریائے اردن کے کنارے اور غزہ کی پٹی میں اسکول کھول رکھے تھے۔ ان اسکولوں میں تربیت یافتہ مسلمان اساتذہ یونیسکو کی منظوری سے تعینات ہوتے تھے۔ ان میں جو درسی کتب پڑھائی جاتی تھیں وہ بھی یونیسکو کی جانب سے منظور شدہ ہوتی تھیں۔
جب ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تو رفتہ رفتہ خبریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے اسکولوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، مسلمان اساتذہ کو گھر بٹھا دیا ہے، ان کو تنخواہ تو ملتی ہے لیکن اسکول کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی استاد حرف شکایت زبان پہ لاتا ہے تو اپنے بال بچوں سمیت ناقابل بیان مظالم اور تشدد کی زد میں آ جاتا ہے۔ مسلمان اساتذہ کی جگہ اسکولوں میں اب کٹر یہودی اسٹاف فلسطینی مہاجر بچوں کو پڑھانے پر مامور ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر اسکول سے یونیسکو کی منظور شدہ درسی کتابیں بھی نصاب میں خارج کر دی گئیں۔ اب ان کی جگہ ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں اسلام، سیرت مبارکہ، عرب تاریخ و ثقافت کے خلاف انتہائی گمراہ کن اور شرمناک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ ہر اجلاس میں عرب ممالک کے نمائندے اسرائیل کی ان حرکات کو کھولتے تھے اور ثبوت میں ان کتابوں کے نمونے پیش کرتے تھے جو اس نے یونیسکو کے اسکولوں میں زبردستی رائج کی تھیں۔ حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک ٹیم اسرائیل گئی، لیکن یہ رپورٹ ملی کہ عربوں کے الزام کی تصدیق میں مقامی طور پر کوئی ثبوت نہ ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیمیں اسرائیلی حکومت کے ساتھ پہلے سے پروگرام طے کر کے جاتی تھیں۔ معائنے کے روز اسرائیلی حکام متعلقہ اسکولوں میں یونیسکو کے منظور شدہ اساتذہ اور کتابوں کی نمائش کا ڈرامہ رچا دیتے تھے۔ ایگزیکٹو بورڈ میں عرب نمائندوں کے ساتھ میرے گہرے ذاتی تعلقات تھے۔ ہم لوگ اکثر تدبیریں سوچتے تھے جن سے اسرائیل کی دھاندلی اور اسلام دشمنی کا بھانڈا پھوڑا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ متفقہ رائے ہوئی کہ کسی قابل اعتماد شخص کو خفیہ مشن پر اسرائیل بھیجا جائے۔ وہ وہاں سے اسرائیل کے خلاف عائد الزامات کا ایسا ثبوت فراہم کرے جو ناقابل تردید ہو۔ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث مباحثے کے بعد قرعہ فعال میرے نام نکلا۔ میں نے اسے چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جیمز بانڈ کی طرح خطرناک اور سنسنی خیز مہم میں کود کر جان کی بازی لگانے کا شوقین تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد میرے پاس کچھ فالتو وقت تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں لگن تھی کہ شاید اسی بہانے میرے ہاتھوں ہزاروں فلسطینی بچوں کی کوئی خدمت ہو جائے جو ایسی کتابیں پڑھنے پر مجبور تھے جن میں دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انتہائی رقیق، بے بنیاد اور گمراہ کن حملے کیے گئے تھے۔ چنانچہ میرا رابطہ ایک خفیہ تنظیم سے قائم ہو گیا۔ چند ہفتے مجھے پیرس، قاہرہ اور بیروت میں زیر تربیت رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جعلی ایرانی پاسپورٹ پر مجھے 10 روز کے لیے اسرائیل بھیجنے کا پروگرام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایران کی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری یہ پائی گئی کہ میں اپنا اصلی نام بھلا کر اپنا فرضی ایرانی نام اپنانے میں چوک جاتا تھا۔ میرے مددگاروں نے فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں قیام کے دوران میں سونے سے پرہیز کروں۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ نیند کے دوران یا نیند سے اچانک چونک کر میرے ذہن میں اپنے اصلی اور فرضی نام گڈمٹ ہونے کا احتمال ہے، اس لیے خود احتیاطی اور عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ میں وہاں اپنا تمام وقت بیداری میں گزاروں۔ نیند سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک خوبصورت سی ڈبیا میں گولیاں دیں۔ پہلے روز 1 گولی، دوسرے روز 2 گولیاں، تیسرے روز 3۔ اسی طرح ہر روز 1 گولی بڑھانے سے رات بھر نیند نہ آنے کا کبھی امکان تھا۔ ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبیا میں سرخ رنگ کا ایک کیپسول تھا۔ یہ کیپسول دراصل موت کی پڑیا تھی۔ اسے نگلتے ہی انسان آنن فانن ابدی نیند سو جاتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ اگر اسرائیل میں کسی وقت میرا راز فاش ہوتا ہوا محسوس ہو تو میں فوراً کیپسول کو نگل کر جان آفرین کے سپرد کر دوں، کیونکہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آ کر زندہ درگور ہونا انتہائی اذیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا۔ اس کے علاوہ زندہ گرفتار ہونا خفیہ تنظیم کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ایک روز میں نے تربیت دینے والے ماہرین سے پوچھا کہ اسرائیل سے میرے صحیح سلامت واپس آنے کا کتنے فیصد امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مہمات میں عموماً 50% کامیابی اور 50% ناکامی کا تناسب ہے، لیکن تمہارے کیس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں میں تمہاری تصویریں شائع ہوتی رہی ہیں۔
اس لیے دوسروں کی نسبت تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر میری ہمت کا غبارہ پچک گیا۔ موت کے خوف سے میرے دل و دماغ کی گھگی بن گئی۔ 2-3 روز میں ہوٹل کے کمرے میں دم سادے پڑا رہا۔ خدمت اسلام کا نشہ حیران ہو گیا۔ 3 روز میں اسی طرح بہانے تراشتا رہا جن کی آڑ لے کر میں اس مہم سے کنارہ کشی کر لوں، لیکن چوتھے روز ایک اتفاقیہ حادثے نے میرے خوفزدہ اور پراگندہ ذہن کی سوچ کا دھارا بدل دیا۔ میں اپنے ہوٹل سے نکل کر سڑک عبور کرنے کے لیے ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا۔ ہمارے سامنے والی بتی سبز ہوئی تو بہت سے دوسرے راہگیروں کے ساتھ میں نے بھی زیبرا کراسنگ پہ سڑک پار کرنا شروع کی۔ عین اسی وقت سرخ بتیوں کی جانب سے ایک مرسیڈیز کار اچانک نمودار ہوئی اور نہایت تیز رفتاری سے 4 راہگیروں کو کچلتی آگے جا کر رک گئی۔ کار کو ایک خاتون چلا رہی تھی جو نشے میں مدہوش تھی۔ 2 راہگیر موقع پر ہمارے سامنے ہلاک ہو گئے، باقی 2 شدید زخمی ہو کر سڑک پہ اوندھے منہ پڑے تھے۔ اگر میں 2 یا 3 فٹ آگے ہوتا تو یقیناً میرا شمار بھی مرنے والوں یا زخمی ہونے والوں میں ہوتا۔ 2 لاشوں اور 2 قریب المرگ ڈھانچوں کے درمیان کھڑے کھڑے میرے دماغ کو زندگی میں پہلی بار اس بات کا یقین آیا کہ اگر موت مقدر میں ہے تو اسرائیل جانے نہ جانے سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ یہاں پیرس میں اپنے ہوٹل سے چند قدم کے فاصلے پر سبز ٹریفک لائٹ کی حفاظت میں زیبرا کراسنگ پر چلتے ہوئے بھی موت کا فرشتہ گلا دبوچ سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میری خود اعتمادی کسی قدر بحال ہوئی اور میں نے اپنے ٹریننگ کا باقی حصہ طے کر لیا۔ میں نے عفت اور ثاقب کے نام ایک مختصر سا وصیت نامہ لکھ کر اس مہم کے معتمد کے حوالے کیا۔ پھر ایک روز پیرس کے ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی ہوائی کمپنی کے جہاز پر سوار ہو گیا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی یوں لگا جیسے میں واقعی سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہوں۔ جب جہاز کا دروازہ بند ہوا تو میری حالت اس لاش کی طرح ہو گئی جس کے اوپر پتھر کی سلیں اور مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر قبرستان سے واپس چلے گئے ہوں۔ مجھے ان لوگوں پر رشک آنے لگا جو ہر خوف خطرے سے بے نیاز اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی، بیٹا، بھائی، بہن، سارے عزیز و اقارب دوست یاد آنے لگے۔ اگر یہ جہاز اسرائیلی ہوائی کمپنی کا نہ ہوتا تو شاید میں کھڑا ہو کر زور زور سے چیخیں مار کے رونے لگتا۔ ہوائی جہاز تھوڑی دیر کے لیے روم کے ہوائی اڈے پر اترا۔ دور تک مختلف ملکوں کے جہاز قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان میں ایک جگہ PIA کا جہاز بھی دکھائی دیا۔ PIA کے ہوائی جہاز کی جھلک میرے اضطراب پر تسلی اور سکون کی شبنم بن کر ٹپکی۔ اس سکون بخش منظر نے میرے خوفزدہ وجود میں ایسی اگربتی سلگا دی کہ خجالت، ندامت، تشکر اور خود اعتمادی کے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ ٹائلٹ میں گھس کر میں نے کنڈی چڑھائی۔ جب رو رو کر دل کی بھڑاس نکل گئی تو اپنا جوتا کھول کر اپنے سر پہ 8-10 بار مارا۔ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر کسٹم سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو اسرائیل کے ٹورسٹ کارپوریشن کے خوش لباس نمائندے نے مجھے خوش آمدید کہا۔ گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے وہ شناختی الفاظ ادا کیے جن کے متعلق مجھے پیرس میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جواباً میں نے اپنے مقرر کردہ شناختی الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد مصطفیٰ اگلے 10 روز کے لیے میرا انچارج بن گیا۔ مصطفیٰ اس نوجوان کا کوڈ نام تھا۔ 26-27 برس کا یہ پڑھا لکھا فلسطینی جوان کئی سال سے جان کی بازی لگا کر اسرائیل میں آزادی وطن کی خاطر طرح طرح کے خفیہ فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ دن رات میرے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ قدم قدم پر انتہائی شفقت اور احترام سے میری رہنمائی اور خدمت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اخی اور سیدی کے القاب سے پکارتا تھا۔ اسی کے زیر اہتمام میں نے یونیسکو کے قائم کردہ بہت سے اسکولوں میں 113 شرانگیز کتابوں کے نسخے حاصل کیے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے منتخب شدہ نصاب کی جگہ وہاں زبردستی رائج کر رکھے تھے۔ میں نے ان کتابوں پر ہیڈ ماسٹروں اور دیگر اساتذہ کے آٹوگراف لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھوکہ دے کر مسلمان اساتذہ کی جگہ تعینات کر رکھا تھا۔ کئی جگہ میں نے ان کی خفیہ تصویریں اتاریں۔ 1-2 اسکولوں میں وہاں کے یہودی اسٹاف کے ساتھ میرا گروپ فوٹو بھی کھینچا گیا۔ ایک اسکول میں ایک فلسطینی بچے کو بے دردی کے ساتھ نہایت کڑی اور ذلت آمیز سزا مل رہی تھی۔
اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کا وہ حصہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد سے اس سین کی پوری فلم اتاری جس کی لمبائی 200 فٹ سے کچھ اوپر تھی۔ اسرائیل میں آئے مجھے 5واں روز تھا کہ مصطفیٰ بولا، یا اخی، اب تک تو تم نیند کے بغیر ٹھیک گزارا کر رہے تھے، لیکن اب تمہارے قدم لڑکھڑانے لگے ہیں اور تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا، اب کیا ہو سکتا ہے، ابھی 5 روز باقی ہیں، کام بھی تو ختم کرنا ہے۔ اس وقت تو وہ مسکرا کر چپ ہو گیا، لیکن نماز عشاء کے وقت مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اس زمانے میں عشاء کے بعد اگلی اذان تک مسجد کے دروازے مقفل ہو جاتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے کلید بردار مصطفیٰ کے ہمراز تھے۔ اس نے نماز کے بعد مجھے اندر اکیلا چھوڑ کر باہر تالا لگوا دیا اور یہ ہدایت کر گیا کہ میں رات بھر اطمینان سے اپنی نیند پوری کر لوں، فجر کے بعد وہ مجھے اسی جگہ آ ملے گا۔ جب میں قبلہ اول کی 4 دیواری میں اکیلا رہ گیا تو تاریخ اور تقدس کے سناٹے نے مجھے سر سے پاؤں تک نگل لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی پاکیزہ شیش محل میں ایک کتا غلطی سے بند ہو گیا ہے۔ لرزے کے بخار کی طرح میرے تن بدن پہ کپی کپی طاری ہو گئی، دانت بجنے لگے۔ مرگی کے مریض کی طرح میں تشنج میں گرفتار ہو کر لڑکتا ہوا ایک ایسے ٹائم ٹنل میں گرا جہاں پر نسل انسانی کی ہزاروں سال کی خوابیدہ تاریخ انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ کہکشاں کی طرح جگمگ جگمگ کرتی ہوئی شاہراہوں پر بڑے بڑے ذیشان پیغمبروں کے قدموں کی خاک سے نور کے چشمے پھوٹنے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ کی پاک ذات شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھائے۔ اسی مسجد میں فرش سے عرش تک نوری فرشتوں نے وہ راستہ منور کر دیا جس پر نبوت کا سفر اختیار کر کے حضور نے رسالت کی معراج کو پایا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ خبر نہیں یہ وصال کی گھڑی تھی یا فراق کا لمحہ کہ عین اس وقت فضا میں اذان کی آواز گونجی اور بچپن میں کہیں پڑا ہوا یہ شعر مجھے یاد آیا، خدا سمجھے مؤذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں، چھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر سے۔ خدا کا شکر ہے پیرس واپس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہادتوں کو یونیسکو والوں نے تسلیم کر لیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے ایسے اقدامات کیے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کے قائم کردہ اسکولوں میں عربوں کا منظور شدہ درسی نصاب از سر نو رائج ہو گیا۔ اسرائیل کی 133 شرانگیز کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آئندہ اس صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قابل اطمینان بندوبست کر دیا گیا۔ میری اس حقیر خدمت کے اعتراف کے طور پر پیرس میں عرب سفیروں نے ایک تقریب منعقد کی۔ صدر ناصر کا ایک ذاتی نمائندہ اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر قاہرہ سے آیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد میں ان دنوں بے روزگار تھا، اس لیے کئی سفیروں نے اشاروں کنایوں میں مجھے کھلے بندوں منہ مانگے انعام اور نذرانے کی پیشکش کی۔ میرا صرف یہ جواب تھا کہ یہ معمولی سا فرض میں نے کسی دنیاوی لالچ یا غرض و غائط سے ادا نہیں کیا، میں اسے اپنے لیے محض توشہ آخرت سمجھتا ہوں۔ اس واقعے کے 1 برس بعد انگلستان کے گاؤں وگمور میں ایک رات میں سو رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب مصطفیٰ بیروت کے ایک اسپتال سے بول رہا تھا۔ ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح کی تھی۔ ہیلو مصطفیٰ، تم کیسے ہو؟ الحمدللہ، خوش و خرم ہوں۔ اگر خوش و خرم ہو تو ہسپتال سے کیوں بول رہے ہو؟ بلڈ کینسر تشخیص ہوا ہے، علاج کروا رہا ہوں۔ توبہ توبہ، بلڈ کینسر کی بات تم ایسے کر رہے ہو جیسے معمولی زکام ہو۔ اصلی بات بتاؤ، تمہارا حال کیسا ہے؟ یا اخی، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟
اندازہ ہے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنے خالق سے جا ملوں گا۔ تم موت کا ذکر یوں کر رہے ہو جیسے کسی پکنک پر جا رہے ہو۔ علاج تو سنجیدگی سے کروا رہے ہو نا؟ الحمدللہ علاج خوب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ میں راضی برضا ہوں۔ تم میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنا۔ میرے بعد اگر میرا والد تمہیں خط لکھے تو اسے جواب ضرور دینا۔ چند ہفتے بعد مجھے اس کے والد کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصطفیٰ مرحوم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی یاد میں وہ بلڈ کینسر کے نادار مریضوں کے علاج اور مدد کے لیے 10 لاکھ امریکن ڈالر کا ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں، جس کا انتظام ایک 3 رکنی مینیجنگ کمیٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مصطفیٰ مرحوم کی وصیت تھی کہ اس کمیٹی کا ایک رکن مجھے نامزد کیا جائے۔ میں 8 برس اس فنڈ کی منتظمہ کا ممبر رہا۔ اس عرصے میں بلڈ کینسر کے 1154 نادار مریضوں کو قومیت اور مذہب کے امتیاز کے بغیر طبی اور مالی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ پھر مصطفیٰ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بیروت کے فسادات اور خانہ جنگی کے دوران مصطفیٰ کے نام پر صدقہ جاریہ بھی رفتہ رفتہ بند ہو گیا۔ صوم و صلات کے پابند جواں سال مصطفیٰ کی شکل صورت آج تک میری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے۔ کروڑ پتی باپ کے اکلوتے مجاہد بیٹے نے اسرائیل میں 10 روز تک لگاتار میری خدمت گھریلو ملازم کی طرح کی۔ جہاں کہیں ہم سستانے کے لیے بیٹھتے تھے، وہ فوراً بریف کیس سے جھاڑن نکال کر میرے بوٹ صاف کر دیتا تھا۔ اسرائیل سے واپسی کے وقت میرے پاس 8 اسرائیلی پاؤنڈ بچے تھے، جو اس زمانے میں تقریباً 18 روپے کے برابر تھے۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر یہ رقم ٹپ کے طور پر مصطفیٰ کو دے دی۔ اس نے وصول کر کے آنکھوں سے لگایا اور انتہائی اظہار تشکر کے ساتھ جیب میں ڈال لیا۔ مصطفیٰ کا اصلی بھید تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جب کبھی یہ واقعات یاد آتے ہیں تو اس کے کردار کی عظمت کی حرارت میرے وجود پر چھائی ہوئی بے حسی کی برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اس کی جدائی کا احساس میرے دل و دماغ کی ظلمت پر ناقابل بیان غم اور نور کی پھوار بن جاتا ہے۔